اس کو بینڈلا کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ مصر کے بادشاہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون لے کر گئے تھے؟ المائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ایک آیت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی دفعہ اس میں ریپیٹ ہوئی ہے؟ انہوں نے 25,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئز مقابلہ جس کا نام ہے دی کروڑ شو۔ آج کے مقابلے میں ہماری 4 مہمان ہیں اور ساری فیمیلز ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کا الگ کریں اور مردوں کا الگ کریں۔ یہ چاروں کا اندازہ یہ ہے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ میں آپ کو ان سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہماری پہلی مہمان ہے نادیہ ارم۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ BS اسلامک اسٹڈیز کی پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں اور تقریباً ان کا مکمل ہونے والا ہے۔ ہماری دوسری مہمان ہے فیوش گل۔ ان کا تعلق قصور سے ہے، چونیا سے، اور یہ BA بھی کر رہی ہیں اور عالمہ فاضلہ کا کورس بھی کر رہی ہیں۔ ہماری تیسری مہمان ہے نیلہ منیر۔ آپ کا تعلق بھی قصور سے ہے اور آپ نے BSc کیا ہے۔ ہماری آخری مہمان ہے فصیحہ مطیع الرحمن۔ آپ عالمہ کا کورس کر رہی ہیں اور لاہور سے آپ کا تعلق ہے۔ نادیہ ارم، آپ سے پہلا سوال، غزوہ بدر میں کفار کے کتنے سردار قتل ہوئے؟ 24۔ 24 آپ کا جواب درست ہے۔ فیوش گل، آپ سے پہلا سوال، غزوہ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ویری گڈ، آپ کا جواب درست ہے۔ نائلہ منیر، پہلا سوال 1000 روپیہ۔ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو ایک جگہ تھی جہاں پر جو کم عمر لڑکے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ آپ نے اس جگہ کا نام بتانا۔ شیخان۔ شیخان، جواب بالکل درست ہے۔ آج کل بہت بات ہوتی ہے چائلڈ ویریئرز کی کہ یہ چھوٹے بچے جنہیں جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور ہیومنٹیرین جو ہماری ایکٹیوسٹ لوگ ہیں اور جو NGOs ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں نا کہ ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کو 2 دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے، اچھے خاصے بڑے لڑکے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کرائسس کے دوران بھی ان کو واپس بھیجا۔ تو یہ ساری بیسیکلی اقوام متحدہ کا چارٹر اور یہ جتنی قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں، یہ اسلام سے ہی چیزیں ڈرائیو کی گئی ہیں۔ فصیحہ، آپ سے سوال ہے بہت ہی آسان۔ پہلا سوال 1000 روپے کا۔ ابو سفیان کی بیوی کا نام کیا تھا اور اس کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان کی بیوی کا نام ہند تھا اور اس کے والد کا نام عتبہ تھا۔ ایکسیلنٹ۔ نادیہ ارم، آپ سے دوسرا سوال 2000 روپے کا۔ سوال بہت ایزی ہے۔ یہودیوں سے دوسری جنگ یہودیوں کے کس قبیلے سے ہوئی؟ بنو نذیر۔ بنو نذیر۔ فیوش گل، آپ سے سوال ہے کہ غزوہ بنو نذیر جو ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی، یہ کب پیش آیا؟ آپ نے اس میں اسلامی سال اور اسلامی مہینہ بتانا ہے۔ غزوہ بنو نذیر 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ 4 ہجری ربیع الاول۔ سوال تو مشکل تھا لیکن آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ ویری گڈ۔ نائلہ منیر، مصر کے بادشاہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کون لے کر گئے تھے اور ان کی مصری بادشاہ سے ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ خاطب بن ابی بلتہ لے کے گئے تھے اور ان کی ملاقات ایک جزیرے پہ ہوئی تھی جہاں پہ وہ کشتی پہ گئے، کشتی کے ذریعے گئے تھے۔ ویری گڈ۔ بس آئندہ جب بھی نام لینا ہے کہ صحابی کا تو یہ کہنا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتہ، اور بادشاہ اس وقت ایک جزیرے پہ تھے، آئی لینڈ پہ تھے، تو اس لیے پھر انہیں سمندر میں کشتی لے کے وہاں پہ جانا پڑا۔ جواب بالکل آپ کا ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، فصیحہ، آپ سے 2000 روپے کا سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو علاقہ بحرین کہلاتا تھا، آج کل کے 2 ممالک اس میں شامل ہیں، ان 2 ملکوں کے نام؟ قطر
اور باہر اس کو بیڈ لک کہتے ہیں. بحرین ہی ہے بھائی دوسرا. میں نے بحر کہہ رہی ہوں میں بحر کہہ رہی ہوں. بحر نہیں ہے, بحرین ہے. دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بحرین میں ایک تو بحرین خود ہے نا, کیونکہ آج کل تو وہ ہے, تو پرانے زمانے میں قطر بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. چلیں کوئی بات نہیں, یہ سوال کی مالیت زیادہ نہیں تھی. تیسرا سوال ہم کرتے ہیں جی, اس کی مالیت ہے 5,000 روپے. سوال ہے نادی ارم آپ سے. تیسرا سوال 5,000 روپے کا. جنگ موتا کب ہوئی اور موتا کس ملک میں واقع ہے؟ اچھا, کب جو ہوئی ہے اس میں یا آپ اسلامی سال بتا دیں یا انگلش سال بتا دیں. 8 ہجری میں ہوئی تھی. 8 ہجری. اور آگے یہ بتا دیں کہ موتا اردن میں. اردن میں. ایکسلنٹ, بہت خوشی ہو رہی ہے, آپ سب نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے. ناظرین, یہ خاص طور پہ میں نے اس میں یہ کلیریفیکیشن دی ہے اس کتاب کے اندر بھی کہ یہ موتا جو ہے اس میں حضرت خالد بن ولید کو خطاب ملا تھا نا سیف اللہ کا, اور بڑی زبردست یہ جنگ ہے. ایک کے مقابلے میں, ایک مسلمان کے مقابلے میں 67 کافر بنتے ہیں, 67, اور وہ مقابلہ ہوا. تو یہ اردن میں ہے, لیکن ہماری بہت ساری اسلامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شام میں ہے. تو یہ شام میں نہیں ہے, موتا کی جگہ جو ہے یہ اردن میں ہے. کبھی بندہ چلے اردن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یا اردن کی اگر کوئی خبر آتی ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کیا کریں کہ یہ یہاں پہ جنگ موتا ہوئی تھی. فیوش گل, آپ تیار ہیں تیسرے سوال کے لیے؟ اس کی مالیت ہے 5,000 روپے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ واقعہ رجی کس سال پیش آیا؟ 8 ہجری. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے, یہ ہے 4 ہجری. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ رجی جو ہے نا یہ تھا کیا. واقعہ رجی بیسیکلی یہ ہے کہ ایک قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ان کے کچھ نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں تاکہ ہمیں وہ اسلام کی تعلیمات سکھائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کرام کو بھیجا, اور انہوں نے پھر صحابہ کرام کو شہید کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیلات آگے سوال میں آ جائیں گی. یہ ہے واقعہ رجی جو کہ 4 ہجری میں پیش آیا, اور یہ بہت ہی ایک دھوکے سے, ایک سازش سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان کیا. سوال ہے جی تیسرا نائلہ منیر آپ سے. یہ واقعہ رجی جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, اس میں کتنے صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھیجا گیا دین سکھانے کے لیے؟ 10. ویری گڈ. 10 صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے بھیجا. فصیح, آپ سے سوال یہ ہے اسی واقعہ رجی کے بارے میں کہ ان 10 میں سے کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا؟ سب کو شہید کر دیا. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. ان میں سے 8 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا. چوتھا سوال 7,000 روپے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ واقعہ رجی جو ہے یہ دھوکے سے مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا. 10 صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا, ان میں سے 8 کو شہید کر دیا گیا. باقی جو دو تھے ان کے آپ نے نام بتانے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. باقی جو 2 تھے وہ ایک زید بن دسنا رضی اللہ عنہ تھے اور ایک حضرت خبیب تھے. انہیں غلام بنا لیا گیا تھا. مکہ کے جو قریش صفوان بن امیہ نے جو ہے نا زید بن دسنا کو غلام بنایا تھا, اور اس کے بعد ان پہ بہت طرح کی اذیتیں کی تھیں اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا تھا. اور دوسرے جو صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ, وہ انہیں بھی غلام بنایا گیا تھا اور وہ بھی شہید ہو گئے تھے. نہیں, غلام کیسے بنایا؟ کیونکہ وہ قبیلہ جو ہے کفار مکہ تو نہیں. ان کا جی انہوں نے آگے بھیج دیا تھا نا, تو اسے درست ہے. ویری گڈ. دیکھیں کل 10 صحابی گئے, ان 10 صحابہ کرام میں سے 8 شہید ہو گئے. 2 جو صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اس قبیلے والوں نے کفار مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا, بیچ دیا. وہ اس لیے کہ ان سے بہت زیادہ تکلیف تھی مکے والوں کو, اور حضرت خبیب جو ہے ان کو بہت زیادہ تشدد ان پہ کیا گیا, بہت زیادہ جسمانی اذیت دی گئی. اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, تو ابو سفیان نے پوچھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو اپنی فیملی کے ساتھ موج مزے میں ہوتا اور تیری جگہ پہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور یہ تکلیفیں ان کو ہو رہی ہوتی تو حضرت خبیب نے فرمایا میں پڑھ دیتا ہوں کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے اور آپ کو اس کا درد ہو. تو یہ تھا ان کا ایمان. اور اس طرح زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بہت تکلیفیں دے کے دونوں کو شہید کر دیا گیا. فیوش گل آپ سے سوال قدرتی آسان آ گیا ہے. میں ایک آیت پڑھوں گا, آیت کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے. ترجمہ یہ ہے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, آئے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. آپ نے بتانا ہے کون سی صورت ہے, کون سی آیت ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 62. آپ کا جواب درست نہیں ہے, یہ آیت نمبر 66 56. یہ کیونکہ بہت مشہور ہے تو ہمیں اس کا نا ریفرنس بھی آنا چاہیے. آج کل زیادہ تر لوگ, خاص طور پہ جو لوگ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں یا آپ کوئی بات بہت ہی دنیا داری ہوگی لوگوں کی ان سے کرتے ہیں تو وہ پھر فوراً اس کا حوالہ مانگتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہیں. تو یہ بہت مشہور چیزیں, اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچیں. نائلہ منیر آپ سے چوتھا سوال ہے 7,000 روپے کا, اور سوال بہت ہی آسان ہے. ایک ہوئی تھی جنگ موتا. موتا جو ہے اس کا مدینہ منورہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 کلومیٹر. 1000 کلومیٹر. ویری گڈ جی. فصیح آپ سے 7,000 روپے کا چوتھا سوال. غزوہ احد میں جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر نے رات مدینہ اور احد کے درمیان گزاری تھی. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرا کس صحابی نے دیا؟ آپ نے ان صحابی کا نام بتانا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ تھے حضرت ذکوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی آخری سوال 10,000 روپے کا سوال ہے نادیہ ارم آپ سے. میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں گا. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے. ترجمہ یہ ہے, اور جو کوئی چور ہو, مرد ہو یا عورت, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اس کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی صورت ہے اور اس کی کون سی آیت ہے. 1 منٹ پورا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ 10,000 کا سوال ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 38. سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلے سوال تو نہیں ہے لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں کہ المائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان. ویری گڈ. جسے انگلش میں ہم ڈائننگ ٹیبل کہتے ہیں نا. اب دیکھیں نا, ڈائننگ ٹیبل پہ ہم روز بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ یہ وہی دسترخوان ہے اور یہ سورۃ المائدہ ہے. ویری گڈ. فیوش گل آپ سے آخری سوال 10,000 روپے کا, بہت آسان. میں اس طرح ٹرانسلیشن پڑھوں گا, آپ نے یہ بتانا ہے کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے. آئے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے عہد پورے کرو. سورۃ مائدہ آیت نمبر 1. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1. اینڈ ویری گڈ. نائلہ منیر آپ سے 10,000 کا سوال ہے, آخری سوال ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹلی. صدقہ خیرات میں نہ تو کنجوسی کرنی چاہیے اور نہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے. آپ نے سورت کا نام بتانا ہے اور آیت نمبر بتانی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر. 1 منٹ آپ کے پاس ہے, سوچ لیں. 10,000 روپیہ آپ کا پکا ہو جائے گا. غلط ہوگا تو 10,000 نہیں ملے گا. 38 ہے شاید. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ سورت بنی اسرائیل ٹھیک ہے لیکن آیت نمبر ہے 29, تو آپ کا یہ جواب غلط ہوا. ہاں جی, آخری سوال فصیح متی الرحمن. بہت ہی آسان سوال ہے, میرے خیال ہے آپ اس کا جواب دے لیں گی انشاءاللہ. سورت الرحمن جس سے آج کل یہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کی کل کتنی آیات ہیں اور ایک آیت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ کتنی دفعہ اس میں ریپیٹ ہوئی ہے. ٹوٹل آیات کتنی ہیں اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ کتنی دفعہ دہرائی گئی ہے؟ یہ جو آپ نے آیت پڑھی یہ 27 دفعہ دہرائی گئی ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 69 آیات. نہیں, آپ کا جواب غلط ہوا.
جواب تو غلط ہو گیا، لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی 78 آیات ہیں. ہاں 31 78 آیات ہیں کل، جس میں 31 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریمائنڈ کروایا انسان کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی آئے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو بلاؤ گے یا ٹھکراؤ گے یا جھٹلاؤ گے. تو یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے اس میں. جی تو اب ہم آتے ہیں فائنل نتائج کی طرف. نادیہ ارم جن کا تعلق لاہور سے ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ماشاءاللہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب درست ہیں. انہوں نے 25,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے. ہماری دوسری مہمان تھی فیوش گل، آپ کا تعلق چونیا قصور سے، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. ان کے 3 سوالوں کے جواب درست ہوئے ہیں. انہوں نے 13,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے. ہماری اگلی مہمان ہیں نائلہ منیر، ان کا تعلق بھی قصور سے ہے. ان کے 4 سوالوں کے جواب درست ہیں اور انہوں نے 15,000 کا کیش پرائز جیتا ہے. فصیح مطیع الرحمان کا ایک کوسچن درست ہوا ہے. تیاری آپ نے بہت اچھی کی ہوئی تھی، بس آپ کا جسے کہتے ہیں نا، اس کو بیڈ لک کہتے ہیں. 19-20 کے فرق سے آپ کا ہوا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی محنت انشاءاللہ اور کریں گی، اگلے مقابلے میں ہم آپ کو دوبارہ سے چانس دیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے 1,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے، لیکن تیاری انہوں نے بہت اچھی کی تھی. یہ کیش پرائزز تو ہماری طرف سے ہوتے ہیں جی، آپ کو پتہ ہے. تمام مسلمانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے تحائف بھیجیں جو کہ 100% ان کو جاتے ہیں، جتنے آتے ہیں اتنے ہی ہم ریکارڈڈ کر کے دیتے ہیں. اور یہ آج کے جو تحائف ہیں، میاں علی شیر صاحب ہیں، یہ بزنس مین ہیں اور اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، سائی وال سے ان کا تعلق ہے. تو میاں صاحب نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں. میں ایک سیٹ کا بتا دیتا ہوں تو باقی سب کے لیے وہ کچھ ہے. ہر ایک کے لیے جی یہ ایک ٹاول ہے، اس کے ساتھ یہ جائے نماز ہے. یہ جائے نماز، یہ ایک بہت ہی خوبصورت سینری ہے اسلامی، اور اس کے ساتھ یہ 4 کتابوں کا ایک سیٹ ہر ایک کو ملے گا. کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری کردار سازی. یہ میں نے لکھی ہے بیسیکلی، یہ میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں. یہ جو بڑی کتاب ہے جس سے ہم مقابلہ کراتے ہیں، یہ والی، اس کتاب کا مغز نکال کے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے بچے یا بہت جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ مقابلے میں حصہ نہ لینا چاہیں اور معلومات کو سمجھنا چاہیں تو بالکل جو اس کتاب کے اندر ہے سمجھیں اس کا نچوڑ یا رس ان کو اس کتاب میں مل جائے گا. لیکن یہ تحفے اب ان کی طرف سے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمارے لیے دعا کرنی ہے. باقی جیسے کہ ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ نے جواب دیا یا آپ نے دیا یا میں نے دیا. اس سارے پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اسلام کی بنیادی معلومات جو ہیں وہ عام مسلمانوں تک پہنچائی جائیں. میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ باری باری میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کریں. یہ ان کا کیش پرائز جی 25,000 روپے. ان کے لیے تالیاں، آپ کو بہت مبارک. مس فیوش گل، یہ 13,000 روپے کا جی آپ کا کیش پرائز. یہ تحائف کا جی پورا سیٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا. نائلہ منیر کا جی 15,000 کا کیش پرائز، آپ کو بہت مبارک. اور یہ آپ کا گفٹس کا پورا سیٹ. فصیح مطیع الرحمان، آپ نے ڈسہارڈ نہیں ہونا، دوبارہ سے تیاری کر کے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا کیش پرائز. تالیاں جی ان کے لیے، انہوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی، بس تھوڑی سی قسمت نے ساتھ نہیں دیا. یہ آپ کے تحائف ہیں. بہت شکریہ جی.